إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر انسان ایک مقصد اور طمع اور لالچ رکھتا ہے کہ موت تو بعد اس کو جنت مل جائے، اور ہر کوئی جنت کی تلاش کے اندر اپنا اپنا کردار پیش کر رہے ہیں۔ اور حقیقت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی عملی طور سے دنیا کی زندگی گزار کے آیا، اسی اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرانگے دنیا کے اندر، اور قیامت کے دن اس کو بہترین بدلہ دیتا جائے گا۔ بہترین بدلہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ قرآن مجید میں اصول بیان فرمایا کہ جو آدمی جہنم کو بچا کے جنت کے اندر داخل ہو گیا، حقیقی معنی کے اندر وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ کامران ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، کہ آدمی اس دھوکے کے اندر آ کے دنیاوی زندگی کے اندر اپنے آپ کو کھپا کے اپنی اصل زندگی اس کو ختم کر بیٹھتا ہے۔ میں تمہیں اسی مثال دینا میرے عزیزو، قرآن مجید نو ذرا سمجھو۔ سورہ نمل کے اندر جس وقت ملکہ بلقیس سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کول آئی، ملکہ بلقیس کا تخت لے اندر گیا اور اس کو حکم کیتا گیا کہ اس محل کے اندر داخل ہو جائے۔
فلما رأته حسبته لجة وکشفت عن ساقیہا، اس محل کے اندر جس وقت وہ داخل ہوئی، حالانکہ اس محل کے اندر کوئی حوض نہیں، کوئی پانی نہیں، اس قدر وہ صاف، اس قدر خوبصورت، اس قدر پیارا محل، لیکن اس خاتون کی نگاہ دھوکے کے اندر آ کے قرآن کہہ رہے کہ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس نے اپنی پنڈلی کا کپڑا جڑا اوپر اٹھا لیا کہ یہ پانی ہے، حالانکہ پانی نہیں۔ جس طرح اس آیت مبارکہ کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر آ کے دھوکہ کھا سکتا ہے اور کھا بھی جاتا ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بھی ثابت ہویا کہ وہ لوگ جڑے محترم اعلیٰ نسب والے، اعلیٰ خاندان والے، بالخصوص عورت، فرمایا اس کا لباس پورا ہونا چاہیے، اس عورت کی شلوار ٹخنیاں تو نیچے، اور ساری شریعت نے یہ حکم دیتا ہے عورت واسطے کہ اس کی شلوار، اس کا پیجامہ، اس کی چادر ٹخنیاں تو نیچے ہونی چاہیے۔ حقیقی معنی کے اندر وہ عورت اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقام اور شرف کی حامل ہے جو اپنے پردے کا خیال کرتی، اور ایسے ایسے مبارکہ کے اندر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت بے پردہ کدوں ہوندی، عورت بے پردہ بے لباس اس وقت ہوندی جس وقت عورت کی آنکھ جڑی ہے وہ دھوکہ کھا جائے۔ اللہ اکبر، اس عورت کی آنکھ نے دھوکہ کھا جائے، اس نے سمجھا کہ شاید پانی ہے، اور پانی سمجھ کے، حوض سمجھ کے اس نے اپنا کپڑا جڑا ہے اپنے جسم کو اٹھا لیا، جسم ننگا ہو گیا۔ پتہ ہی چلے کہ جس طرح دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے اندر آ کے انسان وہی کامیاب ہے جو دنیا کی زندگی اصل مطمع نظر نہیں، اصل اس کی سوچ، اصل فکر اس کی جنت ہے، قیامت ہے، آخرت۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اور محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا کہ وہ عورت جو بالغ ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، اس کی نماز بھی اس وقت تک نماز نہیں کہ جب تک اس کی شلوار، اس کی چادر ٹخنیاں تو نیچے نہیں۔ اور اے عورت واسطے نماز ہوئے یا نماز کے علاوہ حالت ہوئے، ہر حال کے اندر شلوار ٹخنیاں تو نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح عورت واسطے یہ بھی حکم ہے کہ دوپٹے تو بغیر بالغ عورت کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اگر اس کے وال کھلے نہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں، سر پہ چادر نہیں، تو اس عورت کی نماز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ انہیں مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں من عامل صالحا، جس آدمی نے نیک عمل کیتا۔ بلکہ اس کو پہلے ایک اور آیت سنو، اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ وہ آدمی جو نیک عمل کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اسی جنت انہاں لوگاں واسطے تیار کی ہے۔ عمل کا لفظ آیا ہے، میں تھوڑی جی بات بیان کرنا چاہنا، توجہ میرے بھائیوں چاہیے، اللہ سانو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ دل بیٹھ رہے انشاءاللہ، زیادہ وقت نہیں نہ۔ اس جگہ کبھی عمل کا لفظ آیا ہے، عمل کا لفظ آیا ہے، اور ماشاءاللہ سمجھدار ہو، عمل کا معنی کم، فعال کا معنی یہ ہے کم عربی زبان کے اندر۔ فعال فعل، یار اس طرح یہ فعل اچھا نہیں،
اس نے فعل بہت اچھا کیتا ہے. فعل دا معنی نہیں کم تے عمل دا معنی نہیں کم. اللہ اکبر. لیکن اللہ فرما رہے نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مَن يَفْعَلُ نہیں کیا. اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، او میرے دوست احباب، غور دنال اس بات کو سنو. جو مخصوص دنوں کے اندر نماز پڑھ کے، مخصوص دنوں کے اندر روزہ رکھ کے، مخصوص راتوں کے اندر عبادت کر کے تے اپنے آپ کو سمجھنے کہ شاید اسی کامیاب ہو گئے، میرے بھائی وہ توجہ دے نال اور بالعموم میرے سارے بھائی اس بات کو سنو. اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. اور قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ 13واں اٹھاؤ. جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے کول آئے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کی فرمایا بنیامین کو مخاطب ہو کے آوا الیہ انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون. کہ اے بنیامین، میں کوئی عام آدمی نہیں، میں تیرا بھائی یوسف بچپن کے اندر دیکھا نہ پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو پہچان لیا کیونکہ وہ اپنے بھائی نے بقول کہ اس کو بیڑیاں کھا گیا. وہ سوچ و فکر ختم ہو گئی کہ یوسف ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا فلا تبتئس بما کانوا یعملون. اے میرے بھائی مایوس نہیں ہونا، او میرے بھائی جنہوں نے سارے نے عمل کیتا ہے مایوس نہیں ہونا. اتنے لفظ عمل آیا ہے، تھوڑی جی بات سمجھو. عمل اور فعل کے اندر فرق ہے تاکہ میں انہاں بھائیوں کو سمجھا سکا جو مخصوص دنوں کے اندر اپنے آپ کو مسجد کے اندر، اپنے آپ کو قرآن کے نال، اپنے آپ کو دیگر نیکی کے اعمال کے نال منسلک کر کے باقی سارا تعلق اسلام کے نال ختم کر دیتے ہیں. اور جب نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہویا اس کے اندر بھی ایک ہوئی محلے نظر، ایک ہوئی جملہ کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اتھے یفعلون آیا ہے اور اس جگہ تے یوسف علیہ السلام دے بھائیاں دا ذکر آیا تے یعملون دا ذکر آیا. عمل اور فعل دونوں کے درمیان فرق ہے. عمل کس چیز میں کیا جاتا ہے اس بات کو سمجھو. عمل عمل الشیء باستمرار، کسی شے کو مسلسل کرنا، لگاتار کرنا، بار بار کرنا، پابندی کر کے کرنا، اس چیز کا نام عمل ہے. اور کبھی کبھی کر لینا، ایک نماز پڑھ لی، 4 نماز نہیں پڑھیاں، 2 پڑھ لیاں، 3 نہیں پڑھیاں، یہ عمل نہیں، یہ فعل ہے. اور جیڑا کم ایمان تو خالی ہوئے، ذرا غور کرو، جیڑا کم ایمان تو خالی ہوئے وہ فعل ہوندے، اور جیڑا کم ایمان دے نال ہوئے اس چیز کا نام عمل ہے. یوسف علیہ السلام سے بھائیاں دے نال یعملون لفظ اس واسطے سے آیا. یوسف علیہ السلام نے بھائیاں نے غلطی کی تھی، گناہ کیتا، لیکن وہ بھائی مسلمان سن، بھائی مسلمان سن. مسلمان کو غلطی ہوئی، مسلمان کو گناہ ہویا. اگر وہ غلطی یا کم نیکی ایمان کے نام ہو جائے اس چیز کا نام عمل ہے، اور اگر وہ کم ایمان کو خالی ہو جائے اس چیز کا نام فعل ہے. اور نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی نوح 950 سال بعد کرم کے بعد انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. تیرے خالق و مالک کا اس قدر کامل علم ہے، 950 سال کے اندر جو 85 یا 86 افراد مسلمان ہوئے نے، اس تو علاوہ جنہی دیر مرضی انہوں نے دعوت دیتی رکھ لن یؤمن من قومک، اے ایمان نہیں لے کے آئیں گے.
فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، انہاں دے اس فعل تو اس عمل تو مایوس نہیں ہو۔ تو پتہ چلیا میرے بھائیو، عمل نام ہے اس چیز دا کہ انہوں مستقل کیتا جائے، پابندی کر کے کیتا جائے۔ رمضان المبارک بھی حد تک نماز ادا کرنا تے میرے بھائیو اسلام سے نہیں، یہ دین تے نہیں۔ رمضان المبارک بھی حد تک اپنے آپ میں قرآن میں جوڑ لینا تے میرے بھائی اے عمل مستقل کا نہیں، مستقل عمل اے ہے کہ قرآن میری اور تیری زندگی دی بہار بن جائے۔ مستقل عمل اے ہے کہ نماز میرے اور تیرے سینے کا سکون بن جائے، چین اور آرام بن جائے، اور یہ رمضان المبارک میری اور تیری اصلاح کا پیغام لے کے آیا ہے۔ عمل کے اندر اپنے آپ کو میرے عزیزوں میرے بھائیوں مضبوط کیتا جائے۔ عمل بھی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عمل انسان دے نال جایا گا آخر اینڈ تک، جنت تک، جہنم تک۔ اٹھا کے دیکھو قرآن اور حدیث نو، عمل کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اے عمل قبر کے اندر، اے عمل قیامت کے دن تیرے نال، اے عمل جنت تک تیرے نال۔ اور اگر آدمی برے اعمال کر کے لے کے گیا تو اے برا عمل بھی انسان کی قبر کے اندر، قیامت کے دن، حتیٰ کہ جہنم تک اے برا عمل جڑا ہے اس سے نال مل جائے گا۔ کیونکہ میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ، انسان جس وقت فوت ہو جاتا ہے اس سے پیچھے تین چیزاں جانیاں، اہلہ و مالہ و عملہ، اس کا اہل و عیال اس سے نال جاندا ہے، اس کا مال اس سے نال جاندا ہے، اس کا عمل اس سے نال جاندا ہے۔ فَيَرْجِعُ اِسْنَانُ فَيَبْقَى وَاحِدٌ، فرمایا دو چیزاں واپس آ جاندیاں نے، ایک چیز اس سے نال ہی جاندی ہے، وہ عمل ہے۔ بہن بھائی رشتے دار عزیز و اقارب، سب تو پہلے جو چیز انسان کا پیچھا چھڑ دینی ہے، تعلق واسطہ ختم ہو جاتا ہے، وہ انسان کا مال ہے۔ اس چار دیواری کے اندر، اس گھر کے اندر، جس گھر میں بڑی محنت دے نال، بڑی تگ و دو دے نال، بڑی کوشش دے نال، بڑی محنت دے نال بنایا، دن رات ایک کر کے، جس وقت انسان کا سانس ختم ہو گیا، ہر آدمی کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے کہ اس کو جلدی اس چار دیواری کو باہر نکالے رہا۔ پیارے تو پیارا بھی اس سے جملے ایک ہی جملے نے کہ اس چار پائی کو، اس چار دیواری کو نکال دیتا ہے۔ انسان کا مال ختم، لیکن بہن بھائی، بیٹے، رشتہ دار، دوست، احباب، اور ایک رسم کی حد تک جنازے سے پہنچنے میں، حتیٰ کہ قبر تک، اور جس وقت قبر کے اندر کفن کر دیتا جاتا ہے، رکھ دیتا جاتا ہے، وہ بھی بیچارے تھک ہار کے انہوں کی زبان پہ بھی ایک ہی جملہ کہ اللہ کے حوالے۔ بس سونے نبی نے، پیارے پیغمبر نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور تیرے واسطے بہترین پیغام دیتا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے امت، نال جان والا وہ عمل ہے، نال جان والی تیری سیرت ہے، نال جان والا میرا کردار اور اخلاق ہے، نال جان والی تیری نیکی ہے۔ اسی میں مثال دینا، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ بجنازہ تھے۔ توجہ دینا، مختصر وقت کے اندر بیان کرنا، نیند کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اللہ سانو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنازہ گزرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس جو جملہ کی نکلے، فرمایا مستریح او مستراح منہ، فرمایا یہ بندہ راحت پا گیا
یا اس کو راحت پا لے گی؟ صحابہ کرام نے بات نہ سمجھی، فرمایا اللہ کے رسول مل مستریح ومستراح منہ، اے اللہ کے رسول اس جملے کا کی مطلب ہے کہ اے راحت پا گیا یا اس کو راحت پا لے گئی؟ کائنات امام نے فرمایا میرے صحابہ دو گلاں نے، اما العبد الصالح اما العبد الصالح، اگر تے اے نیک آدمی کردار اس اچھا ہے، اخلاق اس اچھا ہے، عبادت اس کی اچھی ہے، یستریح من نصب الدنیا وہمہ، فرمایا دنیا دے ہر غم اور رنج کو اس کو نجات دے دیتی گئی ہے، الی رحمت اللہ، اللہ دی رحمت کے اندر داخل ہو گئی، دنیا دے سارے جھنجھٹ ختم، پریشانیاں ختم، تکلیفاں ختم، بیماریاں ختم، دکھ درد غم سب ختم، فرمایا الی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے اندر شامل ہو گئی۔ وَأَمَّا الْفَاجِرُ، اور اگر نیک آدمی نہیں برے عمل کر کے جا رہا ہے، کائنات امام نے فرمایا یستریح منہ العباد والشجر والدواب، فرمایا اگر برا کردار لے کے جا رہا ہے، بری زبان لے کے جا رہا ہے، برا اخلاق لے کے جا رہا ہے، نیکی کے اندر کوئی محنت نہیں کی تھی، فرمایا پھر لوگوں نے اس آدمی کو سکون پا لیا، درختوں نے اس آدمی کو سکون پا لیا، حتیٰ کہ جانوروں نے بھی اس آدمی کو سکون پا لیا، اللہ کہ جانور بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس آدمی کو اس دنیا کو ختم کر، ادھر نام و نشان میں ڈالے۔ اگر ایک آدمی نے ہاتھ دے دے تو کتا ہے اور وہ کتے نے دوڑ لگوا رہے ہیں، تو ممکن ہے اس والے حال میں نال کتا کہہ رہا ہوئے کہ مینوں ڈران والے میں تو یہ دعا کرنا کہ تو اس دنیا کو ختم ہو جائے، چلا جائے۔ ہر چیز برے آدمی وہاں سے بد دعا کر دی ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں میری بہنوں، اس رمضان المبارک کے اندر ایک فیصلہ کر لو کہ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز اچھے اعمال اور اچھے کردار کے نال گزاریں گے انشاءاللہ۔ وقتی مسلمان نہیں، چند دنوں کا مسلمان نہیں، چند راتوں کا مسلمان اسی نہیں بننا، بلکہ عمل الشیء باستمرار، عمل کرنا ہے تو مستقل مزاجی کے نال کرنا ہے۔ نماز میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لئیے، قرآن میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لئیے، نیکی میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لئیے، اس کے اندر میری اور تیری کامیابی ہے۔ اور یہ کوئی عام چیز نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ عمل صالح، نیک عمل ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے بارے میں انبیاء دعا کرتے رہے، انبیاء دعا کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ مینوں حکمت عطا فرما، دانائی عطا فرما، جد الانبیاء، اور اللہ مینوں نیکوکار لوگوں کے اندر شامل فرما لے۔ نیکوکار لوگ، نیک عمل کرنے والے لوگ، انہاں دا معیار اللہ دے ہاں بہت زیادہ ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبان میں جملہ کہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اللہ موت آئے، میری موت آئے تو اسلام میں اٹھے آئے، اور اللہ جو میری وفات ہو جائے، موت ہو جائے تو اللہ میں انہوں نے شامل نیکوکار لوگوں نے رکھا۔ برے لوگوں کا ساتھ انبیاء نے بھی ہم کیا، نیکوکار لوگ، اچھے لوگ، جن لوگوں نے نیکی کو اپنایا، خیر کو اپنایا، ایک بہت بڑا عمل ہے۔ بلکہ میں بخاری شریف کے اندر حدیث پڑھی، ممکن ہے ساتھیوں نے نہ سنی ہوئے، لیکن اسی ہر نماز میں تو دعا پڑھنے آتا ہی آپ پڑھنے، صحابی بیان کر دیں کہ اسی نماز پڑھ دیں، صحیح بخاری کے اندر کہ نماز دوران جب اتحیات بیٹھے تو دعا پڑھ دیں، السلام علی جبریل
و میکائیل السلام علی فلان و فلان. اللہ جبریل کے سلامتی نازل فرما، وہ وہی رہ گیا ہے. اللہ میکائیل کے سلامتی عطا فرما، وہ روزیاں تقسیم کرتا اللہ کے حکم نال، لوگوں کے درمیان رزق تقسیم کرتا اللہ کے حکم نال. اللہ فلاں کے سلام نازل فرما، اللہ فلاں کے نازل فرما. پیارے پیغمبر نے سنیا کہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ان اللہ هو السلام، اللہ ہی سلام ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہ ہی سلام ہے اور سلامتی دینے والا، امن دینے والا وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سلامتی اور امن دینے والا نہیں. اور اس سے واسطے رسول اللہ نے فرمایا گھر کے اندر نکلنے والا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملہ پڑھ کے جب گھر کے اندر نکلنا ہے، کائنات امام نے فرمایا یہ اپنے گھروں باہر نکل جائے، یہ اللہ کی حفاظت کے اندر آ جائے. حفاظت کرنے والا اللہ ہے، سلامتی دینے والا اللہ کی ذات ہے. آپ نے فرمایا اینڈا تو بعد اس طرح نہیں کہنا السلام علی جبرائیل و میکائیل السلام علی فلان و فلان. اے میرے صحابہ اینڈا تو بعد کی کرنا ہے؟ اینڈا تو بعد ہے دعا پڑھنی التحیات للہ والسلامات والطیبات. کاش کہ اللہ سانو نماز سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تیرا میرا تذکرہ ہے اس کے اندر، تیرا میرا تذکرہ ہے نماز کے اندر کہ اللہ تیرے نبی کے سلام ہوئے، اس کی اللہ تیری رحمت ہوئے، برکات ہوں. اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ نیکوکار بندے انہاں دے بھی تیری سلامتی ہوئے. ہر نمازی نماز کے اندر میرے اور تیرے واسطے دعا کرے اگر اسی نیک بن جائیے. کسی نو کہنے کی ضرورت نہیں کہ قاری صاحب میرے حق کے اندر دعا کرو، فلاں کسی عالم نے بول ٹھیک ہے دعا کروائی جا سکتی، کوئی حد نہیں. مسافر کو دعا کروائی جا سکتی کہ بھائی تسی سفر پہ جا رہے ہو، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. میرے حق کے اندر بھی دعا کرنا کوئی حد نہیں. لیکن اسی پہلے اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریے، صالح بنانے کی کوشش کریے. ایک کہنے کی بھی ضرورت نہیں وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ جملہ بولیا کہ کائنات امام نے فرمایا اصابت، سونے دے پانی نہ لکھنے والا، اصابت کل عبد للہ صالح من فی السماء والارض. فرمایا جو آدمی نماز میں دعا پڑھتا ہے، کائنات کے اندر جتنے بھی نیک لوگ نے اور آسمانہ کے جتنے بھی نیک لوگ نے، ہر ایک نو یہ سلامتی والی دعا پہنچ جاتی ہے. گویا کہ مختصر. اور میرے عزیزو جب اسی نماز پڑھ رہے ہونے ہیں اسی جبریل واسطے دعا کر رہے ہیں، میکائیل واسطے، آسمانہ دے کون نے؟ فرشتے نے. اسی فرشتیاں واسطے دعا کر رہے ہیں اور فرشتے ساڈے واسطے دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور فرشتیاں کی خوشی دا کی عالم ہوئے گا. جبریل، میکائیل، اسرافیل جتنے بھی اللہ نے نوری ملائکہ نے انہاں دی خوشی دا کی عالم ہوئے گا کہ وہ اس انسان کی زبان سن کے کہ اللہ اے تیرا بندہ ساڈے حق دے اندر دعا کر رہا ہے، اللہ ساڈیاں دعاواں اس دے حق دے اندر نے کہ اللہ اس کو نیک بنا اور اس عمل کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. کوشش کرو نیک عمل کرن دی، مستقل کرن دی، ہمیشہ کرن دی. اس کے اندر خیر اور اس کے اندر برکت ہے. موت آئے اسلام کے اندر آئے، دین دے آئے. اور ہر خطبہ جمعہ کے اندر ہر کوئی خطیب دعا پڑھتا نہیں پڑھنا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ کو ڈر دو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور نہ موت آئے سوائے اسلام دی حالت دے اندر، دین دی حالت دے اندر.
مسلمان بن کے وقت گزاریا جائے، اسلام کو اپنایا جائے، دین کو اپنایا جائے۔ آج ساری امت کے اندر شرک کا اینا مسئلہ نہیں، بدعات کا اینا مسئلہ نہیں۔ جس قدر عیب اور گناہ میرے اور تیرے اندر مخالفت آ گیا، ہر کوئی دوسرا ہر ایک دی مخالفت میں لگا ہوا، مجال ہے کوئی پیار، کوئی محبت، کوئی الفت، ہر طرف نفرت ہی نفرت ہے، دشمنی ہی دشمنی ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھو، سنن ابو داؤد کے اندر آپ نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک ایسا عمل نہ دسا جڑا عمل نفلی روزے والوں میں افضل ہے، نفلی نمازاں نالوں میں بہتر ہے، اور نفلی صدقہ خیرات نالوں میں بہتر ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول ضرور دسو۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو بھائیاں کے درمیان آپس کے اندر صلح کروا دینا۔ فرمایا یہ نفلی روزے، نفلی صدقے اور نفلی نماز نالوں بہتر عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ آدمی نماز تہجد بھی ادا کرتا ہے، اشراق کا بھی اہتمام کرتا ہے، نفل و نوافل کثرت نال پڑھی جا رہا ہے، تسبیحات کا انبار لگا رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر پڑوس کے اندر سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، اپنی امی اور ابو ہے، اس نال تعلق واسطہ بالکل ختم کر دیا۔ فرمایا نفلی روزے نالوں بہتر عمل کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا۔ مخالفت نو ختم کیتا جائے، اس دوری نو ختم کیتا جائے، نفرت نو ختم کیتا جائے، دشمنی نو ختم کیتا جائے، آپس کے اندر پیار اور محبت کے نال وقت گزاریا جائے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، جس وقت آدمی نیک عمل کرتا ہے، میں جو دیکھے قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر نیک عمل کرنے والا اگر اولاد ہے، نیک عمل کرنے کی وجہ کے نال ماں باپ کو فائدہ پہنچ رہے، اور اگر ماں باپ نیک ہے تو ماں باپ کی نیکی کی وجہ کے نال اولاد کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید کو ذرا اٹھا کے دیکھو، اللہ فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسان۔ اکثر والدین بیٹھے نے، باپ بیٹھے نے، میری ماما بہناں بھی سن رہی ہیں، صاحب اولاد بیٹھے نے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو، انہاں دے نال حسن سلوک کرو۔ وصیت یہ نہیں کہا کہ اسی حکم دیتا، بلکہ فرمایا سی وصیت کی۔ وصیت ایک ایسا جملہ ہے قرآن مجید کی بلاغت اس قدر زیادہ ہے کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جائے۔ قرآن عربی زبان سے بھی ہے، قرآن کی لغت عربی زبان میں بھی اوپر ہے۔ فرمایا سی وصیت کی تھی، اور وصیت پوری کی تھی جاتی ہے۔ وصیت اگر جائز ہوئے، شریعت کی خلاف ورزی نہ ہوئے، اس وصیت کو پورا کرنا انسان تے لازم ہے۔ اسی انسان کو وصیت کی تھی کہ اپنے والدین کے نال حسن سلوک کرو، اور اگے ماں کا تذکرہ کیتا کہ حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ 3 درجے ماں دے بیان کیتے، باپ نالوں بعد کے 3 درجے بیان کیتے کہ ماں نے اپنے بطن کے اندر اس بچے کو اٹھایا، ماں نے اس بچے کو 2 سال دودھ پلایا، اور پیدائش کے وقت تکلیف اٹھائی۔ اور ایک بھی میں بیان کر دے گا، اکثر لوگوں یہ بہت زیادہ مغالطہ ہے۔ ماں کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور باپ کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن کبھی غور کیتا ہے کہ ماں اور باپ کے درمیان فرق ہے؟ ماں اور باپ کے درمیان فرق ہے۔ عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ ماں کی عظمت زیادہ۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ صلی اللہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ باپ کی عظمت زیادہ ہے، باپ کی عظمت زیادہ ہے، ماں کا حق زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔
ماں کا حق زیادہ ہے، باپ کی عظمت زیادہ ہے۔ ماں کی عظمت زیادہ نہیں، باپ کی عظمت زیادہ ہے، ماں کے حقوق زیادہ نے۔ کس جگہ پہ لکھی اللہ فرما رہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ فرما رہے ہیں منو بیت اللہ منو مکہ کی قسم ہے، وانت حل بهذا البلد، اے میرے محبوب پیغمبر اس شہر مکہ کے اندر تیری پیدائش ہوئی، تیرا آنا ہویا، اس کی قسم ہے، ووالد وما ولد، مینوں باپ کی قسم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر باپ کی قسم اٹھائی ہے، ماں بھی کسی بھی مقام پہ ماں کی قسم نہیں کھائی، باپ کی قسم کھا کے بیان کر دیتا کہ ماں نالوں باپ کی عظمت زیادہ ہے، اور ماں کے حقوق باپ کی بنسبت ماں کے حقوق زیادہ ہے۔ نہ میرے بھائیوں والدین کے نال غلط رویہ اختیار کرو، نہ اپنی ماں کو پریشان کرو، نہ اپنے والد محترم کو پریشان کرو۔ باپ کی عظمت کیوں زیادہ ہے؟ باپ کی عظمت اس بات سے زیادہ ہے کہ باپ نے اپنا سب کچھ اپنی اولاد پہ قربان کر دیتا ہے، اپنی محنت، ہر قسم کی تکلیف پریشانی صرف اولاد کی خاطر باپ صبح کو لے کے شام تک رات گئے تک ڈبل ڈیوٹی اس واسطے کرتا ہے کہ میری اولاد کے لیے وہ سکون کے اندر آ جائے، سکون کی فیس، ہر قسم کی کپڑا جوتی، ہر قسم کی اس کی سہولت مہیا کرتا ہے باپ، محنت کر کے کوشش کر کے۔ اس واسطے باپ کی عظمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح فرمایا کہ ووالد وما ولد، قسم ہے میرے باپ دی۔ اور آگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، جو میرا موضوع ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جب آدمی 40 سال میں پہنچ جائے تو اس کی زبان کے جملہ ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، 40 سال کی عمر میں پہنچ گیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے ہر طرح کی نعمت کھا کے انسان کی زبان کے جملہ ہے اللہ میں توفیق دے دے جو میرے تے انعامات کی دے دے، اللہ میں انہاں نعمتاں دا شکریہ ادا کر، شکریہ ادا کرنے کی توفیق بھی اللہ دیندا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھو، توفیق اللہ کی طرف ملتی ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ بات مشکل نہ ہو جائے، ایک آدمی کوئی بھائی کروں وضو کر کے نکل جائے، کروں وضو کر کے ہوگا یہ ذہن ہے سوچ ہے کہ میں نماز پڑھنے واسطے آؤں، رستے کے اندر آ رہے ہیں کہ کوئی دوست ملے اور دوست پکا بے نماز، وہ نے ایسی رکاوٹ پیدا کی تھی، ایسی رکاوٹ پیدا کی تھی، ایسی رکاوٹ پیدا کی تھی، باوجود بھی حالت کے اندر ہی رہ گیا، نماز کی توفیق ختم ہو گئی، غلط مجلس کی وجہ دے نال، غلط دوست کی وجہ دے نال ایسی رکاوٹ آئی کہ اس رکاوٹ کی وجہ دے نال اس کی زور دی نماز، عصر دی نماز، مغرب عشاء دی نماز رہ گئی ہے، پتہ چلا اس آدمی نو توفیق نہیں۔ اور میرے بھائیوں جب اسی مسجد کے اندر اسی آ گئے، میں میرے سمیت یہ اس مالک کی توفیق ہے، اس اندر میرا اور میرا کوئی کمال نہیں۔ فرمایا دعا کرے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، جو میرے پہ انعامات اور میرے ماں باپ پہ جو انعامات ہوئے، وان اعمل صالحا، اور اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نیک عمل بھی اللہ کی توفیق کے نال ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، دیگر نیکی کے اعمال کرنا، یہ میرے عزیزوں اللہ کی توفیق نال ہے۔ اور اگلا جملہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ یہ نیکی میرے حق تک نہ ہوئے، اس نیکی کو میری اولاد کے اندر بھی شامل کریں۔ سبحان اللہ، وَأَصْلِحْ لِي، ایسا یہ جملہ ہے، نیکی صالحیت ایک ایسا عمل ہے میرے عزیزوں جو تیری قبر کے اندر، میری قبر کے اندر، قیامت کے دن جنت تک یہ صالحیت میرے اور تیرے نام رہے گی۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم،
اگے بھی نور ہوئے گا، پیچھے بھی نور ہوئے گا، دائیں بھی نور ہوئے گا، بائیں بھی نور ہوئے گا، وہ ساری صالحیت ہوئے گی اور اس نور دے اندر یہ آدمی اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ میرے بھائیو، نہ نماز نو رمضان تک محدود کرو، نہ قرآن نو رمضان تک محدود کرو، یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ اللہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز میری زندگی کا حصہ بن گئی ہے، میری زندگی کا چین اور سکون اور سرور بن گئی ہے۔ اللہ دنیا ایسا ہو سکتی ہے لیکن یہ نماز ختم نہیں ہو سکتی، یہ قرآن میری زندگی جو ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ شروع سے بیان کر دیتا کہ آدمی دا مال، اس کی اولاد، رشتہ دار، اہل و عیال سب واپس آ جان والے، اور جو چیز انسان دے نال جاندی ہے انسان دھوکے دے اندر آ کے اس عمل نو چھڑ دیندا ہے اور وہ چیزاں جنہاں دے پیچھے آ جانا ہے انہاں نو پکڑ لے، اور جنہیں قبر کے اندر جانا ہے دیکھ لے وہ کہندا ہے پریشان ہونے کی بات نہیں، میں تیرا عمل ہاں، میں تیرا عمل ہاں، پریشان نہیں ہونا، کوئی گل نہیں، تیرے اہل و عیال تینوں چھڑ کے چلے گئے، کوئی گل نہیں، بہن بھائی چھڑ کے چلے گئے نا، ماں باپ بھی چھڑ کے چلا گیا نا، دوست احباب رشتہ دار چھڑ کے چلے گئے نا، میں تیرا نیک عمل، میں تیری نماز ہاں، میں قرآن ہاں، میں روزہ ہاں، میں صدقہ خیرات ہاں، میں تیرے نال ہی رہا، قبر کے اندر بھی تیرے نال، حشر کے اندر بھی تیرے نال۔ اور اگر برے اعمال کر کے جان والا اس میں یہ عمل بولے گا کہ میں تیرے نال رہا، تیرا ماں باپ تم چھڑ کے چلا گیا، رشتہ دار چھڑ کے چلے گئے، لیکن یہ خیانت، بددیانتی، بے ایمانی انسان دے نال قبر کے اندر چلی جائے گی، اور پوچھا جائے گا من ربوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا، ہر مرتبہ جملہ آئے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا دین کیا ہے۔ اللہ سانو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جب تک سانو زندہ رکھے، دین اسلام دے زندہ رکھے، موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، آخری بات سمجھ لو کہ عمل صالح کدو ہوئے گا، عمل صالح ادو ہوئے گا، اس سے کافی ساری تفصیل ہے۔ عمل صالح وہ عمل صالح ہے کہ جڑا قرآن کے مطابق ہوئے، حدیث کے مطابق ہوئے، ایمان دی حالت کے اندر ہوئے، کہ موت آئے تو ایمان دی حالت کے اندر آئے۔ یہ چار چیزاں جس انسان کے اندر موجود نے کہ عمل ہوئے تے قرآن دے مطابق، عمل ہوئے حدیث مبارکہ دے مطابق، عمل ہوئے ایمان دی حالت کے اندر، اور موت آئے تے ایمان دی حالت کے اندر، کیونکہ اگر آدمی مرن تو پہلے مرتد ہو جائے اسے سارے اعمال ضائع۔ اس واسطے دعا ایک ہی کرنی چاہیے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ سانو جب تک زندہ رکھے دین اسلام سے موت شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔